خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ عزیز بہن بھائیو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں میں بلکہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کرونا وائرس سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف اپنی اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم کرونا وائرس سے بچ سکیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس وبا سے نکل سکیں، بچ سکیں اور بہت ساری زندگیوں کو بھی بچا سکیں۔ عزیزو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر کی غلامی میں تھے تو وہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی ہے، خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر وہاں کے سمندر دریا جو ہیں وہ خون بن گئے ہیں تو اسرائیلیوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر ٹڈیاں آ گئی ہیں تو اسرائیلی محفوظ ہیں، اگر اولے برسے ہیں تو اسرائیلی محفوظ ہیں، اور اگر وہاں پر لوگوں کو جموں نے آ گھیرا ہے تو بھی خدا کے لوگ محفوظ تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر یسوع مسیح کا خون لگ جاتا ہے، جیسے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے جس گھر کی چوکھٹ پر برا کا خون دیکھا اس گھر کو چھوڑتا گیا، باقی لوگوں کو مارتے ہوئے نکلتا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، پہچانیں۔ ہمارے پاس یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، خدا نے ہمیں وقت دیا ہے، ابھی ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم خدا کے تابع ہو سکتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر لگے رہیں یا ہر وقت موویز دیکھو، گیمز کھیلو اور اس طرح سے کرو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اس کو جانیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی سنیں اور اپنی سنائیں، اس کو کہیں کہ خداوند ہم اپنے آپ کو آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں۔ ہمارا یہ وقت جو ہے، جو ہم نے اس طرح سے ہمیں ملا ہے، یہ شاید دوبارہ نہ ملے، لیکن اس وقت کو ایک پریشیس ٹائم جان کر کے اس کو خدا کے ساتھ گزاریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے پاس خدا نے شاید ہمیں اسی لیے اس وبا میں مبتلا کیا ہے اس پوری دنیا کے اندر، تاکہ لوگ خدا کو جاننا شروع کر دیں، کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی راہ پر چل رہا تھا، ہر بندہ بے راہ روی کا شکار تھا۔ تو خدا نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ اس وقت کے اندر ہم خدا کا شکریہ ادا کریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، روزہ رکھیں، دعا کریں، بائبل پڑھیں، نہ صرف پڑھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، اور خدا من سے پوچھیں کہ ہماری زندگیوں کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اس نے کیوں ہمیں زمین پر رکھا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی مناجاتیں، اپنی جو ہیں شکایتیں، اپنے شکوے اس کے سامنے رکھتے ہیں، ہم مانگتے رہتے ہیں، اور ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ خداوند آپ میری زندگی سے کیا چاہتے ہو۔ ہم اس کو دیتے نہیں ہیں، ہم صرف مانگتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس سے دیں، یہ وقت ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ خداوند آپ کیا چاہتے ہو، آپ کی کیا رضا ہے، کیا منشا ہے، آپ میری زندگی سے کیا چاہتے ہو۔ میں اگر زمین پر اتنا بڑا بوجھ لے کر کے پھر رہا ہوں تو کس مقصد کے لیے ہے، وہ میری بہن ہو یا بھائی ہو۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خدا سے پوچھیں کہ خداوند آپ ہمیں بتائیے، میں حاضر ہوں۔ اس کو شو کریں، اس کو اپنی محبت شو کریں کہ آپ بھی اسے محبت رکھتے ہیں۔ وہ تو ہم سے رکھتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہم اس سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو کیسی محبت ہے؟ صرف مانگنے والی یا دینے والی؟ اگر وہ ہمارا باپ ہے تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں، اس کو خداوند کو اپنا دوست بنا لیں۔ آپ اپنی زندگی میں ایسی تسلی اور تشفی دیکھیں گے جس کا مقابلہ دنیا کے سارے دوست بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ عزیزو، آپ کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے۔ جتنا ٹائم ان دنوں میں آپ نے ویسٹ کر لیا ہے اوکے فائن، بٹ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزاریں، خدا کے تابع ہیں، اور خدا ان کا شکریہ ادا کریں کہ خدا یہ ایک بڑا خوبصورت ٹائم ہمیں دیا، اور ہمیں کورونا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا کے بارے میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ہم سب اپنی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کی فکر، پینے کی فکر، کپڑوں کی فکر، جوتوں کی فکر، ہر ایک فکر، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بس۔ لیکن
کیا ہماری زندگیوں میں خداوند ہے؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ہے؟ وہ ہمارے گھروں میں ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے؟ باقی سب تو مل جائے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گی۔ جب اگر یہ ساری چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں اور خداوند ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ عزیزو، یہ ساری چیزیں سب کچھ یہی رہ جائے گا، ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو ہم نے خداوند کے لیے کیا ہوگا۔ اگر ہم خداوند کو راضی کریں گے تو خداوند اپنی باہیں پھیلائے کھڑے ہوں گے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے، ہمیں خوش آمدید کرنے کے لیے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ یہ وقت ملا ہے، جو خوبصورت وقت ملا ہے، ہم خداوند کو راضی کر لیں، اس کے تابع ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم موت سے بچ جائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کو خوش کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع ہوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل اس کے تابع ہو جائیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں، اس کے ساتھ ہم وقت گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ تیرا خدا تجھ سے اور کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں۔ بس یہی تو چاہتا ہے۔ خدا کے لیے ہم نے کوئی برتن تو صاف نہیں کرنے، خدا کے لیے ہم نے کوئی جھاڑو پوچھا تو کرنا نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے محبت رکھیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سے وہ محبت کی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور دنیا کے ختم ہونے تک کوئی ہم سے ایسی محبت رکھ ہی نہیں سکتا جو خدا باپ اور بیٹے نے ہم سے رکھی ہے۔ یہ کتنے فضل کی، کتنے رحم کی اور کتنی استحقاق کی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں پوستا ہے۔ عزیزو، آئیے ہم اپنے خدا کو راضی کر لیں، آئیے ہم اپنے سست گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں کو درست کریں تاکہ خدا ہم پر اپنے چہرہ کو جلوہ گر فرمائے۔ یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔